اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے درس حدیث میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کے بارے میں 2 احادیث بیان کی جائیں گی. پہلی حدیث کے الفاظ جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحرم ابن آدم ویشب منہ اسنان الحرص علی المال والحرص علی العمر. اس کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، یعنی لمحہ بلمحہ اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، وہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، مگر اس کی 2 خصلتیں ایسی ہیں جو جوان ہوتی جاتی ہیں. باوجود بڑھاپے کے 2 خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں. کون سی ہیں؟ فرمایا اول مال کی طمع، مال کی لالچ، اور دوسری زیادہ عمر پانے کا لالچ. ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ الا ماشاء اللہ ہر شخص یہ ضرور خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اور دوسری طرف یہ بھی خواہش اکثر جگہوں پر دیکھی جاتی ہے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو. تو دونوں اپنے مال کو خرچ کرنے سے رکنا اور انفاق فی سبیل اللہ سے بچنا، یہ باتیں اکثر عمر کے ساتھ کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ان دونوں کمزوریوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو عمر دی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے. اور مال کی طمع کس لیے؟ کہ انسان نے اپنے خالی ہاتھ دنیا میں آتا ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اصل میں کمایا ہوا مال وہی ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے. تو انفاق فی سبیل اللہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی کثرت کے ساتھ آتا ہے، اسی بات کی طرف اس حدیث میں بھی توجہ دلائی گئی ہے. دوسری حدیث کے الفاظ، دوسری حدیث بھی مسلم شریف سے لی گئی ہے. اس کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہے. تو یہ حدیث بھی بڑی ہی قیمتی احادیث میں سے ہے. سب احادیث قیمتی ہیں، لیکن اس میں نصائح کا ایک نچوڑ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بتا دیا. اگر کوئی شخص پوری دیانتداری کے ساتھ ان باتوں کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کرے تو اس کی ساری زندگی سنور جائے گی. کامیاب زندگی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اور آخرت میں کامیابی اور آخرت میں مغفرت اس کے نصیب میں ہوگی. انسان اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اگر ہم ایک دوبارہ نظر ڈالیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں تم یاد رکھو کہ تمہاری شکلوں پر اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا. لوگ اپنی شکل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سنگار کر کے جو بھی طریقہ ممکن ہو، صحت بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو. اپنی خوبصورتی کا ہر مومن کو بڑا خیال رہتا ہے، ہر شخص کو خیال رہتا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں. اور فرمایا کہ وَأَمْوَالِكُمْ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے. پھر کون سی چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہوتی ہے؟
اور جن کو اللہ تعالیٰ بہتر رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ کہ مومنو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، وَأَعْمَالِكُمْ اور تمہارے اعمال پر۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے 2 حدیث تھیں جو آج کے درس میں نے بیان کی ہیں۔ اس میں عظیم الشان سبق یہ دیا گیا ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ لوگ کماتے ہیں لیکن اس کو پھر بچائے رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ جو واجبی فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے، چندے ہیں، رفاع عامہ کے کام ہیں، غریبوں کی مدد ہے، اور بے شمار ذرائع ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو اموال کو روکتے ہیں اور صرف اپنی صورتوں کو، ظاہری شکل و شباہت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ ہوتی ہے، بلکہ جبکہ اللہ تعالیٰ کی نظر انسانوں کے دلوں پر اور ان کے اعمال پر ہوتی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ فراخی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارسی شعر میں فرمایا ز بذل مال در راہش کسے مفلس نمی گردد خدا خود میں شود ناصر اگر ہمت شود پیدا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر تم مال خرچ کرتے ہو تو یاد رکھو کہ کبھی تم مفلس نہیں ہوگے، تم غریب نہیں ہوگے، خدا تمہارا مددگار بن جائے گا اگر تم ذرا ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب عام طور پر تو نظمیں نہیں کہتے تھے، چند نظمیں ان کی ملتی ہیں لٹریچر میں۔ ان میں ایک شعر ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت یاد رکھنے والا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ زر و مال تو دنیا ہی میں رہ جائیں گے، یہ زر و مال تو دنیا ہی میں رہ جائیں گے، حشر کے روز جو کام آئے وہ زر پیدا کر۔ دیکھیں کتنا گہرا اور کتنا عمدہ اور کتنا نصیحت سے پر شعر ہے کہ مال و دولت کو خرچ کرنے سے کبھی انسان غریب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ زر و مال تو یہیں پہ رہ جاتا ہے۔ کبھی کسی انسان کو، بڑے سے بڑے مالدار کو، بادشاہ کو، شہنشاہ کو، کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ مرتے ہوئے اپنے ساتھ یہ زر و مال لے کر جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ زر و مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، لیکن حشر کے روز جو کام آئے وہ زر پیدا کر۔ حشر کے روز اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو دیکھنا ہے، جیسا ابھی اس حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اموال کو دیکھتا ہے۔ تو بے شمار موقع ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے، میں نے کئی دفعہ ان درسوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ نیکی کی جو بھی راہ انسان کو نظر آئے اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو بھی موقع اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو یقین ہو کہ مال و دولت خدا کی طرف سے آتی ہے تو خدا کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کبھی بھی انقباض نہیں کر سکتا۔ پر جہاں نیکیوں کے میدان کھلے ہیں مومنوں کے لیے بے شمار، ان میں ان 2 حدیث پر نظر رکھتے ہوئے انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے مال و دولت کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا خدا میری اس نیکی کو دیکھنے والا ہے، اور جب میں اس کے حضور حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا عطا کرے گا۔ آخر میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اب ختم ہونے کو ہے، آج آخری دن آ پہنچا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو بار بار اور بارہا رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب کرے، اور اس کی نعمتیں اور اس کی برکتیں، ان کا تجربہ ہمیں سالہ سال تک ہوتا رہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ رمضان ہمیں نیکیوں کے راستے بتانے آیا تھا، جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا رمضان کے درسوں میں کہ یہ نیکیاں
نیکیوں کو کرنے کا اور نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان میں جن نیکیوں کی باتیں ہم نے سنی، اب رمضان المبارک کے بعد ہمیں بعض بنیادی باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جن نیکیوں کے باغ ہمیشہ سرسبز رہنے چاہیے، ان میں سے پہلے نمبر پر نمازوں کی باقاعدگی ہے۔ پنجگانہ نماز کا التزام جماعت میں داخل ہونے کی بنیادی شرط ہے، تو نمازوں کا اہتمام کریں۔ تلاوت قرآن کریم، قرآن الفجر، قرآن مجید کا حکم ہے، ہر روز باقاعدگی کے ساتھ جتنا ممکن ہو تلاوت کریں، سوچ سمجھ کر کریں، اور پھر اس کے مطابق عمل کی بھی تو کوشش کریں۔ پھر احادیث کے درس میں اس رمضان میں آپ نے جتنی احادیث سنی، ان کے مضمون کو یاد رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھیں کہ حضور یدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز اپنے خطبات میں، خواہ وہ رمضان میں ہوں یا دوسرے ایام میں ہوں، بے شمار نصائح ہمیں کرتے ہیں۔ تو اس رمضان میں بھی حضور نے جو نصائح فرمائی ہیں، ان کے بارے میں ان کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے اور ہمیشہ ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور خلافت کے ساتھ ہر احمدی کو اپنا تعلق بہت ہی مضبوط، بہت ہی مستحکم، ایک ایسا تعلق جو کسی صورت میں بھی نہ کمزور ہو، نہ نعوذ باللہ قطع ہو۔ مضبوط تعلق خلافت کے ساتھ ایک مومن کی، ایک احمدی کی نشانی ہے۔ خود بھی خلافت کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی خلافت سے وابستہ کر دیں۔ یہ حبل اللہ ہے جس کو پکڑ کر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رسی ہے گویا جس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو تو ہم رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس حبل اللہ کو پکڑنا یہ ایک ہمارا فرض ہے۔ پھر اسی طرح خلیفہ وقت کے لیے پوری باقاعدگی کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ ہر روز، ہر وقت، ہر نماز میں دعا کرنا، یہ ایک لازمی بات ہے۔ ہر احمدی مومن بھائی کو، بہن کو، بچوں کو، ہم سب کو یہ فرض کے طور پر اپنے اوپر ذمہ داری عائد کر لینی چاہیے کہ ہم نے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز کے لیے ہر وقت اور ہر روز دعا کرتے چلے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ رمضان جو وہ برکتیں لے کر آیا وہ بھی ہمارے ساتھ قائم رہیں، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھرے ہوئے رمضان المبارک بارہا ہماری زندگیوں میں لائے اور ہمیں برکتوں سے نوازتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔